ایک عدالت اور ایک فوج. میں علامہ رشید ترابی کی مجالس کو اس محرم کی تیاری کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ ان کا مزاج کیا رہا ہے اس مجمع میں. دیکھیے ہر کام میں ٹیکنیک ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے. 5 سال کا تھا جب سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، لیکن جب مجھے یہ سعادت ملی کہ پاکستان کے سب سے بڑے اجتماع سے اور کیفیت اور کمیت کے حوالے سے ایک ایسے اجتماع سے خطاب کروں تو مجھے اپنے بزرگوں سے سیکھنا تھا نا. لہذا علامہ زندگی دے اللہ نے طالب جوہری صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کا مزاج اور ان کا لب و لہجہ اس مجمع میں کیسا تھا. علامہ رشید ترابی کو بھی دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ کیسا تھا. جی تاکہ میں کچھ سبق حاصل کر سکوں. مجلس تو ہماری اپنی ہے، وہ تو انسان خود بتا دیتا ہے کہ کیسٹ چل رہی ہے یا تحقیق چل رہی ہے. صرف ایک اشارہ کیا ہے. مجھے معلوم ہے میرے محترم سننے والوں میں بہت ساری بات فکروں کی اصلاح ہوگی میری ان جملوں سے. لہذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ میں نے پڑھا. اللہ ان کی روح کو شاد کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا، اسے میں صرف علامہ رشید ترابی کا جملہ دہرا رہا ہوں. اگر یہ تمہید نہ باندھتا نا تو ممبر سے اترنے کے بعد میری کم عمری کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے سفید ریش مجھے کچھ نہ کچھ ٹوکتے اور روکتے. اللہم صلی. لیکن یہاں میں علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں. علامہ نے ایک مرحلے پر اسی ممبر سے کہا تھا، میں بھی اسی ممبر سے ان کا جملہ صرف نقل کر رہا ہوں. پاکستانی فوج مرد آباد کے نعرے سننے کے لیے تیار ہو جائے. ملک تباہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ بجٹ تم پہ لگتا ہے، سب سے زیادہ خرچہ تم پر ہوتا ہے. جب چاہتے ہو ماشاء اللہ لگا دیتے ہو، جب چاہتے ہو لوگوں کو گھروں میں محسوس کر دیتے ہو. اس ملک کو نہ توڑا جائے گا نہ سالم رکھا جائے گا. یہ پالیسی ہے. توجہ ہے. ایسا شجر ممنوع کہ جس پر بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. لیکن میں ایک جملہ صرف ان کے لیے کہہ گیا کہ یہ علامہ رشید ترابی کا جملہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مجمع بار بار دہرائے. آپ اپنے فریضے کی ادائیگی کیجئے، آپ اپنے منصب سے غفلت نہ کیجئے. اور ایک جملہ اور کہوں پولیس انتظامیہ کے لیے، بڑی خدمات ہیں رینجرز کی اور پولیس کی. محرم میں بھی، عاشورہ پر بھی، اور آج بھی بہت اچھے انتظامات ہیں پوری ملک کے اندر. کل حیدرآباد میں دیکھ کر آیا ہوں، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں. سارے ملک میں اچھے انتظامات ہیں. لیکن اسی فورس میں سے ایک بندے نے گورنر پنجاب پر گولی چلائی. مجھے گورنر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن میں اس گولی چلانے والے کے بارے میں اپنی قوم کی ایک پالیسی اور ایک اپنا نتیجہ دے رہا ہوں اس ممبر سے. اس لیے کہ یہ گولی چلانے والے سے مجھے ہمدردی نہیں ہے. اس لیے ہمدردی نہیں ہے مجھے اس گولی چلانے والے سے کہ اس جملے کو محسوس کیجئے گا کہ اس شخص نے اپنے منصب سے خیانت کی ہے، اپنے پیشے سے خیانت کی ہے. جب محافظ قاتل ہو جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا. بس یہی جملہ میں ساری فورسز کے لیے کہہ رہا ہوں. جب محافظ قاتل ہو جائے گا، آپ سمجھنے کی محسوس کریں میرے جملے کو. اگر محافظ قاتل ہو گیا ہمیں کوئی ہمدردی نہیں اس سے. نبی کی توہین کرنے والا اگر پہلے توہین کرنے والے کا احتساب ہو جاتا، تو آج یہ قدم قدم پر توہین رسالت کی باتیں نہ ہوتی. قلم مانگا تھا نا نبی نے، کاغذ مانگا تھا نا نبی نے. جنہوں نے نبی کو کہہ دیا دماغ پر اثر ہو گیا، وہ سب سے بڑا توہین رسالت کرنے والا. پیشے سے خیانت کرنے والا کم سے کم حسینی ہمدردیاں نہیں لے سکتا.
امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر اس شمر خبیث نے وہ خنجر مجھے دے دیا ہوتا، حدیث پڑھی ہے میں نے، وہ خنجر مجھے دے دیا ہوتا، دیتا، رکھواتا امانت کے طور پر میرے پاس، اور وقت شہادت حسین مجھ سے مانگنے آ جاتا، میں وہ خنجر دے دیتا۔ ہم کتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں، کتنے عظیم لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ ایک دو جملے اور سن لیجئے قومی مسائل کے اوپر۔ ہمارے 9 سے زیادہ نوجوان قید میں ہیں، انہیں ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ جہاں جیل میں جرم کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ جیل کی انتظامیہ، سپرنٹینڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس وکیل نہیں ہے، قانون دان نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، نہیں، زیادتیاں بند ہونی چاہیے۔ 4 دیواری کی اگر آئندہ توہین ہوئی تو کچھ سوچنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی۔ 4 دیواری کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ تم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کر گم کر دیتے ہو، بڑی بڑی شخصیات کو، بڑے بڑے قاتلوں کو پکڑ کر گم کر دیتے ہو، معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں چلا گیا۔ تم نے ہمارے نوجوانوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ قانون کے مطابق عمل کیا جائے، آئین کے مطابق عمل کیا جائے۔ علماء کرام سے اجازت چاہتا ہوں، قانون اور آئین کے مطابق عمل کیا جائے، انہیں اس کوٹھڑی سے نکالا جائے، عام جگہ پہ رکھا جائے جہاں رکھا جاتا ہے قیدیوں کو۔ میرا مزاج بھی نہیں ہے، اور میں ان بزرگوں سے درس لینے والا ایک طالب علم ہوں کہ جو جذباتی باتیں نہیں کرتے، دور تک دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس جلوس کو 2 گھنٹے کے لیے روک دیا جائے، ابھی یہ نوجوان باہر آ جائیں گے، میں نہیں کہتا یہ موقع اور یہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ جلوس رکوانا تو یزیدیت کی تمنا ہے، نہیں، جلوس اپنی منزلوں کو گزارے گا۔ لیکن بہرحال پارا چنار آپ نے ایک حل نکال لیا، شیعوں نے، محبان اہل بیت نے، جنہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہوں نے ایک حل نکال لیا ہے۔ وہ حل بتانا چاہ رہا ہوں، اور حل یہ نکالا ہے کہ وہ جو پٹی جس پر رستہ بند ہے اور اسے روکا ہوا ہے، آپ آمادہ ہیں یہ بات کروں؟ وہ رستہ جو بند ہے، وہ رستہ ٹائم میرے پاس تنگ ہے، وہ رستہ جو بند ہے جس پر لوگوں کو روزانہ مارا جائے، پرسوں بھی لوگ شہید ہوئے، اگر چلے جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ رستہ مسدود ہے۔ اس رستے سے ہٹ کر یہ قوم، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور کے، پارا چنار کے مومنین جو دنیا بھر میں ہیں، پاکستان میں خاص طور پر، یہ لوگ ایک حل نکال چکے، اور وہ حل یہ ہے کہ ایک بائی پاس بنا رہے ہیں 17 کلومیٹر کا، 17 کلومیٹر کا بائی پاس جو اس بند رستے کو بائی پاس کر رہا ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ، بھی معاف کیجیے گا، 20 کروڑ سے زیادہ کا منصوبہ ہے۔ مولانا جواد ہادی صاحب اور اس صوبے کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان سے تعاون کیجیے۔ عزیزو، جلوس اسی آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ بہت اچھے انتظامات ہیں پولیس کے اور رینجرز کے، مگر ہم انتظامات کی بنیاد پر جلوس لے کر نہیں چل رہے، ہم ایک حسینی جذبے کے تحت جلوس لے کے چل رہے ہیں۔ ہم آمادہ ہیں کہ ہمارا خون بھی اس خون میں مل جائے جو شہدائے تشیع کا خون ہے، شہدائے اسلام کا خون ہے۔ عزیزو، جب کوئی شہید ہوتا ہے نا تو وہ کھڑا اسی صف میں ہوتا ہے جس کی سالاری حسین کر رہے ہیں، اگرچہ بہت پیچھے ہو، لیکن ہے سالار حسین، سید الشہداء۔ آپ آمادہ ہیں نا؟ میرے پاس 5 منٹ 8 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے عزیزو، آج روئیں گے نا؟ عاشورے کو بھی گریہ کیا، 9 محرم پر گریہ کیا، مگر وہ گریہ اس وجہ سے بھی تھا کہ جن کا حق تھا رونا، اس زینب کو رونے نہیں دیا۔
جس کا حق تھا رونا، اس زین العابدین کو رونے نہیں دیا۔ رونے آئے، ایک جملہ کہوں، جب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی نا تو تازیانے لے کر شمر اور خولی آگے آ جاتے تھے، اس بچی کو رونے نہیں دیا اللہ۔ آج چہلوں میں امام حسین کا آج ایک رونے کی آواز آ رہی ہے جو زینب کی آواز ہے۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے، پرسہ دیجیے۔ آج ایک رونے کی آواز آ رہی ہے جو زین العابدین امام کی ہے۔ آج ایک بیوہ امام حسن کی آواز ہے جو اپنے یتیم قاسم کا نوحہ کر رہے ہیں۔ ایک ماں کی آواز بھی رونے کی آ رہی ہے جو ام لیلہ کی آواز ہے، لیکن آپ گریہ کر رہے ہیں، جملہ سنیں گے، ایک آواز زندان کے قید خانے سے بھی آ رہی ہے، زندان اور قید خانے کی قبر سے بھی آ رہی ہے، وہ سکینہ کے رونے کی آواز۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آج چہلم کا دن ہے عزیزانو، آج رونے کا دن ہے۔ آج پرسہ دیجئے امام حسین کا۔ میری بیوی نے کہا ہے زین العابدین، اس یزید سے کہو میرے 3 مطالبات ہیں۔ زینب بتا رہی ہے جو مطالبہ منواتا ہے وہ جیتتا ہے۔ میں شام سے جیت کر جا رہی ہوں، میں شام سے فتح لے کر جا رہی ہوں۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے، مجھے ایک گھر چاہیے۔ عزیزو، اپنے گھروں میں چاہے مرثیہ پڑھ کر مجلس کر لیں، چاہے سوز پڑھ کر مجلس کر لیں، چاہے ماتم کر کے مجلس کر لیں، اپنے گھروں میں مجلسیں ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ زینب کی تمنا کا نام ہے وہ گھر جس میں حسین پر گریہ ہوتا ہو۔ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین پر ماتم کروں۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزیزانو۔ امام جعفر صادق اس وقت دعا دیتے ہیں جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ فرماتی ہے میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے، ایسا کوئی ہو جو رستوں سے آشنا ہو، جو ہمیں مدینے پہنچا کر آ جائے۔ امام سجاد یزید سے جب یہ مطالبے رکھتے ہیں تو یزید نے جملہ کہا، اے زین العابدین، آپ کے 2 مطالبات ماننے کو تیار ہوں۔ ایک گھر آپ کو دیں گے، آپ خوب ماتم کیجئے، خوب عزاداری کیجئے، جو چاہتے کیجئے، اور دوسرا مطالبہ آپ کا یہ ہے، اسے بھی مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کرتے ہیں جو آپ کو مدینے پہنچا کر آئے، وہ رستوں سے بھی آشنا ہے، وہ راہوں سے بھی آگاہ ہے، آپ کو بشیر کے ساتھ کر دیں گے، مگر تیسرا مطالبہ میں نہیں مان سکتا، کوئی تبرک لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی تبرک لوٹ کر کہیں لے گیا، میں وہ تبرکات کہاں سے واپس کروں گا؟ ایک جملہ کہا زدارو یزید نے، اے زین العابدین، میں آپ کو رقم دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ وہ تو دولت کہاں ہے جو زینب کی چادر کی قیمت ادا کر سکے؟ ماتم حسین